لیلۃ القدر بہت بہت فضیلت والی اور بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی لیلۃ القدر میں نوافل کیسے پڑھیں، آج میں آپ لوگوں کو نفل پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے کافی ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہے، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نوافل کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو آج نفل پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے لیلۃ القدر میں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس رات میں مقصد قیام کرنا ہے، باقی جتنے بھی مخصوص طریقے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ آپ نوافل پڑھیں، قیام کریں، قیام کرنا مقصد ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جس نے ثواب اور ایمان کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا نفل نماز ادا کر رہی ہوں، کوئی اسلامی بہن ہے، یہ نیت ہو گئی، ٹھیک ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت، اس طریقے سے آپ نیت کر لیں گے۔ نیت ہماری دل کے اندر ہو گئی کہ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ دیکھیں اس طرح سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، بالکل نیت ہماری ہو گئی دل کے اندر کہ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سورت کون سی پڑھنی ہے؟ بھائی جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مان لو مجھے سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، آپ اس کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر، اس طریقے سے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں بھی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر۔ اچھا، سجدے کی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سجدہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، یہ کھڑے ہو گئے۔ اب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں سورتوں کی ترتیب کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مان لو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، تو اب ہم دوسری رکعت میں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یعنی اس سے اگلی جو سورت ہے وہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو اب دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے قیام کی حالت میں، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اٹھ کر بیٹھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم قعدہ اخیر بیٹھیں، ٹھیک ہے، قعدہ اخیرہ، اس میں ہم تشہد،
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु मुकम्मल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दुआ पढ़ेंगे रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती, या इसके अलावा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, कोई सी भी आप दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुकम्मल तरीका मैंने आपको बयान किया। इस तरीके से आप 2 रकात पढ़ना चाहें, 4 पढ़ना चाहें, 6, 10, 1000 रकात भी आप पढ़ना चाहें तो यही तरीका है। 2-2 रकात करके आप जो है नफिल नमाज अदा करेंगे। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। यानी सिंपल जिस तरह आम दिनों में 2-2 रकात करके हम नफिल पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम 2-2 रकात करके नफिल पढ़ेंगे। और इसमें कोई तादाद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इतनी रकात पढ़नी है, इतनी रकात नहीं पढ़नी, बल्कि नहीं, जितना आपके पास ताकत है आप इस रात में क़याम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करें, क़याम की कसरत करें। और जब आप क़याम करने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर लें, कुरान मजीद की तिलावत कर ली। अब उसके बाद फिर आप जो है उसमें ज़िक्र अज़कार तस्बीहात कर लें, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह दुरूद पाक की कसरत करें। तो इस रात में आप इबादत में ख़ुद को थका दें। ठीक है, अल्लाह की खूब इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें। नफिल पढ़ने का तरीका क्या है मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको सिंपल करके आपको बयान कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और तरीका भी मालूम हो गया होगा। काफ़ी बहनें इस हवाले से मैसेज करती हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भरा पड़ा है, कमेंट बेतहाशा है कि लैलतुल क़द्र में नफिल पढ़ने का क्या तरीका है, नफिल कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका है, नीयत कैसे करेंगे। नीयत असल दिल का इरादा है। आप खड़े हुए हैं, आप क्या करने के लिए, नफिल पढ़ने के लिए खड़े हुए। कितनी रकत पढ़ेंगे, 2 रकत। आपके दिल के अंदर इरादा है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको ज़ुबान से अल्फाज अदा करना मालूम नहीं, और बाकी जो 2-2 रकात करके पढ़नी है उसका सिंपल तरीका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लैलतुल क़द्र की जो बरक़ात, जो सआदतें हैं वो हासिल कर सकें क़याम करके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस रात में क़याम नहीं करते, यानी वो कहते हैं कि हमें नफिल पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।